اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں ڈاک کانوں کا ٹکٹ، اور جس کے آخری پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے، تو آپ اپنی کتاب کھولیے صفحہ نمبر 54۔ ہاں، سبوں نے نکالا ہوگا، چلو پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اڑیے کے شہریوں نے بنوایا، کیونکہ حاجی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو حاجی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں۔ حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگے۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان چڑھ گئے۔ یہاں تک کہ ایک فلم بھی حاجی کو پیش کیا گیا، لیکن حاجی ان تمام باتوں کے بعد بھی اسی طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔ 1935 عیسوی میں حاجی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاجی اب تک زندہ ہے۔ حاجی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ وہ وہاں اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر ہو۔ جاپان کی حکومت نے حاجی کا یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو بچوں، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اس کی نقاب کشائی، یعنی حاجی کے مجسمے کی نقاب کشائی 21 اپریل 1934 میں کی گئی۔ جب اس کی نقاب کشائی کی گئی، جب اس کا مجسمہ لگایا گیا، لوگوں کی کثیر تعداد جاپان میں موجود تھی۔ اتنی بڑی تعداد کسی نیتا کے جلسے میں بھی موجود نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب حاجی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی تو لوگوں کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ اڑیے کے شہریوں نے اسی طرح کا مجسمہ بنایا، کیونکہ حاجی جو تھا ان کے شہر میں ہی پیدا ہوا تھا۔ حاجی کی مقبولیت اتنی ہو گئی کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں، جس میں چاکلیٹ، حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں حاجی کے نام پر بنائی جانے لگیں۔ انہیں ان کی وفاداری، ان کی مقبولیت کو دیکھ کر جاپانیوں نے حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ اور کھلونے بنانے شروع کر دیے۔ یہی نہیں، بلکہ شاعروں نے بھی حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں، اور تھوڑی ہی دنوں میں اس کے گیت، یعنی حاجی کے گیت سب کی زبان پر چڑھ گئے۔ یعنی سب حاجی کے گیت جو شاعروں نے کہی ہیں یا شاعروں نے لکھی ہیں، سب کی زبان پر ورد ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک فلم بھی حاجی کے نام پر پیش کی گئی، یعنی حاجی نام پر ایک فلم بھی بنائی گئی جو لوگوں میں بہت مشہور ہو گئی، اور لوگوں نے وہ فلم بھی دیکھنا شروع کر دی۔ لیکن حاجی ان تمام باتوں کے بعد بھی اس طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا، یعنی حاجی مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔
1935 ईस्वी में हाची मर गया, यानी कुत्ता मर गया जो अकीता नस्ल से ताल्लुक रखता था। लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची अब तक जिंदा है। अगर हाची मर गया लेकिन हाची की तस्वीर, हाची का मुजस्मा और हाची की वफादारी लोग कभी भूल न पाए। हाची का जिस्म टोक्यो के अजायब घर में महफूज कर लिया गया। जिस तरह फिरौन को मिस्र के एक कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया, इसी तरह हाजी का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया और वहां इस तरह इस हाजी को खड़ा किया गया जैसे अभी भी अपने मालिक का इंतजार करता है, यानी अभी भी अपने मालिक का मुंतजर है। जापान की हुकूमत ने हाजी की यादगारी टिकट, यानी हाजी का यादगारी टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया गया। यानी उसके बाद जापान की हुकूमत ने हाची का यादगारी टिकट जारी किया गया। बच्चों, इस लेसन का नाम, इस सबक का नाम हाची का डाक का अनोखा टिकट था। ये डाक का अनोखा टिकट जो है, ये इसमें हाची की दलील थी, यानी हाची की वफादारी की दलील थी कि किस तरह हाची अपने मालिक का इंतजार करता था, किस तरह वो स्टेशन पर जाया करता था। जब उसका मालिक मर गया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने वफादारी का सबूत दिया। इसी बिना पर जापान की हुकूमत ने हाची का यादगारी टिकट जारी किया ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल करें। तो इसके बाद बच्चों इसके सवालात हैं, इंशाअल्लाह कल मैं इसके सवालात भी लिखूंगा। पहला सवाल जो बड़े लोगों के नाम डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं, दूसरा हाजी का मामूल क्या था, ये भी आपने सुना होगा। जापान के लोग ने हाजी का मुजस्मा क्यों बनाया, जापानी के गीतों और नज़मों में किसका नाम जिंदा है। इंशाअल्लाह कल इसके हम जवाबात लिखेंगे इन सवालात के। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।